www.attableek.com, the reviver of Iman. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ دو حصوں میں منقسم ہے. ایک زندگی کا نام ہے مکی زندگی، ایک کا نام ہے ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی. مکی زندگی سرکار کی حالات سے دوچار رہی ہے. صحابہ کرام کی مشقتوں میں، پریشانیوں میں، طرح طرح کی آزمائشوں میں گزری ہے. اور اس زمانے میں عبادتوں میں لگے رہنے اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مشرکین کی طرف سے ایذا آئے گی، پریشانیاں آئے گی تو صبر سے کام لینا. اور جو عبادتیں بتائی گئی ہیں ان عبادتوں میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. اس کے بعد اللہ تعالی نے اجازت عطا فرمائی کہ ہجرت کرو. 6 مہینے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور حضور سے کہا کہ میں تو اتنے سنگین حالات ہو گئے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، عبادت کرنے نہیں دیتے، یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ لہذا مجھے اجازت ہو جائے میں کسی جگہ ہجرت کروں، مکہ چھوڑ دیتا ہوں. اتنے سنگین حالات تھے، وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے. آدمی وطن چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چھوڑتا ہے تو بھی بار بار یاد کرتا ہے. یہاں سے خالی بمبئی جاتا ہے 10 مرتبہ گھر فون کرتا ہے. گھر والے بھی وفاداری کا ایسا ثبوت دیتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں اس سے ان کو انفارم ہونا ضروری ہے. دلی مورا پہنچے ہیں، بلساڑ پہنچے ہیں،
ریسٹورینٹ میں نماز میں پل پل کا حال معلوم کیا جاتا ہے. سرکار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی. روایتوں سے پتہ چلتا ہے اجازت نہیں دی. فرمایا ٹھہر جاؤ اور صبر کرو. کیوں حضور صبر کرو؟ فرمایا کہ مجھے بھی خیال ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم ملے گا، کیونکہ جہاں تک میری نظر جاتی ہے اتنے حالات کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اجازت ملے گی ہجرت کرنے کی. آپ نے سرکار کو کچھ علاقے بتائے گئے تھے جس سے سرکار کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان علاقوں میں مجھے بھیجا جائے گا اور مکہ کو چھوڑنا ہوگا. تو حضور میں ٹھہر تو جاؤں، لیکن یہ خیال ہے آپ کو کہ جب ہجرت ہوگی تو میں بھی ساتھ رہوں گا؟ ہاں بالکل، امید ہے مجھے پوری کہ جب اللہ نے ہر جگہ ساتھ رکھا ہے تو یہاں بھی ساتھ رکھیں گے، ہجرت میں بھی ساتھ رکھیں گے، کردار میں بھی ساتھ رکھا، پھر آج اللہ تعالیٰ نے بازار میں بھی ساتھ رکھا. اب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حالات بدل گئے. اسلامی تاریخ سے واقف رہو. آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہسٹری سے واقف نہیں ہیں. دنیا کی ہسٹری جانتے ہیں لیکن مسلمان کو دینی ہسٹری، ہمارے سرکار کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگیاں سب سامنے رکھنا چاہیے. اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، معتبر کتابیں دیکھتے رہنا چاہیے. اب یہ مکی زندگی میں کچھ مت کرو، ایک دم روک کے رکھا تھا. بار بار بے قرار ہو جاتے تھے صحابہ کے، اب مقابلہ کریں گے، اب جواب دیں گے، اب بھی بیٹھیں گے چپ ہو کر، اب بھی خاموش رہیں گے. لیکن بار بار وحی کے ذریعے سے سرکار اپنی تلقین کے ذریعے سے ان کو ٹھنڈا کرتے. اب جب سرکار مدینے پہنچ گئے تو مکے والوں نے مدینے میں بھی آرام سے بیٹھنے کے لیے سرکار کو موقع نہیں دیا. اب ان کے قافلے مدینے کے پاس سے جاتے ہیں تو مدینے والوں کی کھیتیوں پر حملہ کرتے ہیں، جانوروں پہ حملہ کرتے ہیں. کوئی انسان اکا دکا مل گیا اس کو شہید کر ڈالتے ہیں. سرکار نے فیصلہ کیا اب وہ وقت آیا ہے جب ہم کو مقابلے کی اجازت دی. اب مکہ کی زندگی کیسی نازک رہی کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے لیکن با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ بیت اللہ شریف ہے، وہاں نماز پڑھتے، لیکن بیت اللہ کے اندر تنہا سرکار کا نماز پڑھنا دشوار تھا. دوسروں کا نماز پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے سنگین حالات تھے کہ با جماعت نماز نہیں، احکام کوئی نہیں، کوئی احکام پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے تھے. مدینے میں سرکار کی حکومت قائم ہے، آپ والی مدینہ بنے، مسجد بنائی، با جماعت نماز، اذان، اعلان. اب دینی احکام جو ہیں ایکٹیویٹ ہو گئے. اب اللہ کی طرف سے اجازت بھی آ گئی. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اب اللہ تعالیٰ نے تم کو تھوڑا سا مقابلے کی اجازت دی. اب برداشت کرنے کا زمانہ ایک حد ہوتی ہے، وہ ختم ہو گیا. اس کے ذریعے سے جو تمہارا بننا تھا اور بنانا تھا وہ بن گئے، بنا دیا گیا، ہو گیا. اب آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا. اب میدانوں میں نکلنا پڑے گا، مقابلہ کر کے اپنی جانیں جو ہے وہ بھی لگانی پڑے گی. جب بدر میں پہنچے تو
بدر اصل میں ایک کنواں تھا وہاں، اس کے پاس یہ جنگ لڑی گئی، اس لیے اس کا نام غزوہ بدر رکھا۔ سرکار کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ قافلہ جو ابو سفیان کا واپس جا رہا تھا اس کو گرفت میں لینے کا مقصد تھا، کیونکہ یہ قافلے آتے جاتے مدینے والوں کو حیران کرتے تھے۔ سوچا ان کے اوپر گرفت لائی جائے۔ گرفت لانے کے لیے سرکار نے 313 افراد تیار کیے اور اب چلے، لیکن مقدر میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سرکار کا ارادہ تھا کہ وہ قافلے کا تعاقب کیا جائے، معاملہ الٹا ہو گیا کہ ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اب صحابہ کرام نے غور کرنا شروع کیا کہ ہم تو لڑنے آئے نہیں، مقابلے کے لیے ہم لوگ آئے نہیں ہیں، اور شکل سامنے آ گئی، مقابلے کی لڑائی کی شکل سامنے آ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا، کون ساتھ دے گا؟ جتنے مہاجرین تھے انہوں نے کہا ہم تو جی جان لگا دیں گے، ہم نے وطن چھوڑا ہے، ہم نے اپنے بچے، اپنے اعزا، اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب سب کو چھوڑ دیا۔ تو اب اگر جان کی قربانی دینے کی باری آئے گی تو اس میں کیا مشکل ہے، جان بھی دے دیں گے دین کے لیے۔ ایسی عشق اس کا نام ہے، سچا دیندار ہونا اس کا نام ہے۔ جب تقاضا ہے جیسا ہے اس تقاضے پہ اپنے آپ کو قربان کر ڈالا۔ مال کا تقاضا ہے تو مال دینا، جان کا تقاضا ہے جان دینا۔ صحابہ جان کے تقاضے پہ تیار ہوئے ہیں۔ اب انصار کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ انصار کی قربانیاں بہت ہیں۔ سب سے پہلے تو مدینے میں بلانے والے سرکار کو اور مہاجرین کو انصار ہیں، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ انصار سے محبت رکھے گا، کہ ہمارے نبی کو انہوں نے سہارا دیا، ہمارے سرکار کو انہوں نے اپنے یہاں ٹھکانہ دیا، سرکار کو بلایا، مکانات دیے، مہاجرین کو رہائشیں دی، اپنے کاروبار دیے، اپنے بازار دیے، اپنے باغات دیے۔ باغ کیسے دیتے تھے؟ باغات کا عالم یہ تھا کہ مدینے والوں کے پاس کھجور کے باغ تھے، تو جب مہاجر آئے تو ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، ایسا بے سر و سامانی کا عالم تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ تو جو انصاری باغ والے ہوتے تھے وہ اپنے باغ کے اندر سے 4-5 درخت کھجور کے الگ کرتے تھے اور مہاجرین سے کہتے تھے کہ یہ کھجور کے درخت پر جو کچھ آئے وہ تم لے لینا، اس کی پیداوار تم لینا، تو سہارا ہو جاتا تھا ان کو۔ سرکار کی رہائش کا اور آپ کی پوجھ و باش اور کھانے پینے کا عالم یہ تھا کہ کبھی پڑوسی اپنی بکریاں دودھ دوہنے کے لیے سرکار کے گھر بھیجتے تھے کہ سرکار اس میں سے دودھ دو لیجیے پھر بکریاں واپس بھیج دیں۔ ہم میں سے کسی کو ایسے پاپوں سے دوچار ہونا نہیں ہوا، ورنہ معلوم نہیں ہم لوگ دین پر بھی رہتے کہ نہیں، کیا حال ہوتا ہمارا۔ جو تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھائی اس لیے ان کا درجہ ہے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، کیونکہ ان کے کندھوں سے ہوتی ہوئی یہ امانت ہم تک پہنچی ہے، نہ یہ تکلیفیں برداشت کرتے نہ ہم تک یہ دین پہنچتا، اس لیے ان کا درجہ، ان کا رتبہ اتنا اونچا قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا پروانہ ان کو دے دیا کہ دوسرے لوگ تو جنت میں جائیں گے، پہلے تو حساب ہوگا، حساب کے بعد اللہ دیکھیں گے، چیک کریں گے، اس کے بعد رائٹ بنائیں گے، اس کے بعد رضامندی کا پروانہ دیں گے تو دیں گے،
لیکن صحابہ کو تو دنیا میں پہلے پروانہ دے دیا کہ تم سے میں راضی ہوں. درجہ کتنا اونچا ہوا ہے. اب سرکار نے انصار کی طرف رخ کیا کہ بتاؤ تم کیا میری مدد کرو گے اس موقع پر. تم نے اپنے مکانات بھی دیے ہیں, تم نے اپنے یہاں مجھے سہارا بھی دیا ہے, تم نے اپنے یہاں مجھے ٹھکانہ بھی دیا ہے, میرے ساتھیوں کو تم نے نوازا بھی ہے اور مال سے بھی نوازا ہے, سب کچھ تم نے دیا ہے, زمینیں دی ہیں, جائیدادیں دی ہیں, سب دیا ہے, مواقعات کروائی سرکار نے. اب کیا ہے بتاؤ. اب وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے سب تو دے چکے اور کیا دیں ہم ہوتے تو یہ آٹھ کو آپ کو اوچھو چلے آپ ہم نے جو دیا وہ کیا کم ہے کہ اور بھی مانگ رہے ہو, مانگتے ہی جا رہے ہو. تو سرکار نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا ہے, مانگا ہے تو دین کے لیے مانگا ہے. چندہ بھی مانگا ہے سرکار نے تو دین کے لیے مانگا ہے. تو رسولے میں جانا ہے, لشکر تیار کرنا ہے, پہلا اور دینے والے کیسے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے دینے کے لیے, سرکار منبر پر بیٹھے ہیں, اعلان ہو رہا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون دے گا؟ اللہ کو قرضہ. اور اللہ کو قرضہ دیا تو اللہ دنیا میں کئی گنا دیں گے اور آخرت میں کتنا دیں گے بے حساب دیں گے. اللہ کو قرضے دینے والا کھوٹ میں نہیں ہے, دنیا میں قرضے دینے والا فائدے میں نہیں ہے. اب اس کا قرضہ ٹوٹ جائے گا کہہ نہیں سکتے. زیادہ تر لوگوں کے قرضے ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ ٹوپی اڑائی دیتے. اچھا دیندار آدمی کیا کروں, حالات میں آ گیا مجبور ہوں. صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ پائی چکانا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے چکانا. عجیب مزاج ہے صحابہ. تربیت کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اتنی شاندار فرمائی. تو اب کتاب کا رخ انصار کو ایسا لگا کہ ہماری طرف ہے. مہاجرین نے تو کہہ دیا کہ تم نے ہماری زندگی کی ضرورت ہوئے تو ہمیں ہماری زندگی قربان کروا ماٹے تیار, ہم لوگ اپنی زندگیاں لگا دیں. પણ અંસારી ભાઈઓને પૂછો કે એ લોકો શું કુરબાની કરવા માટે ને શું કુરબાની આપવા માટે તૈયાર છે, क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार किए. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया पर हमारा अंसारी भाइयों बोलो, તમે બોલો. એ તો બોલીને ફારિગ થઈ ગયા. મહાજરી ભાઈઓ તમે બોલો, હવે તમારી બોલવાનો ટાઈમ આવો. શું કહેવા માંગો છો? क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो बताओ. इधर उन्होंने एक अजीब बात कही. सहाबा किराम की नजर कुरान पे भी बहुत, रात दिन बैठते ही हैं उस जात के पास जिसका कुरान उतर रहा है, तो कुरान करीम पे नजर भी बहुत. एक सहाबी खड़े हुए, इनका नाम है हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला, अंसारी साहबी हैं. वो खड़े हुए और खड़े होकर कहा, सरकार क्या आप ये सोचते हैं कि हम आपसे ऐसा कहेंगे जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम वालों ने कहा था? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का फरमान सुनाया बनी इसराइल को कि तुमको अल्लाह ताला ने फिरौनियों से नजात दी, उनके जुल्म से छुड़ा दिया, तुम्हारी गुलामी खत्म हो गई, तुमको आजादी मिल गई, तुम एकदम फ्री हो गए, तुमको कुछ करना नहीं, मन भी मिल रहा है, सलवा भी मिल रहा है, खाना रेडी बिल्कुल तैयार आ रहा है, तुमको कोई टेंशन नहीं है. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस तुमसे जिन लोगों ने छीन लिया वो अमालेका पर हमला करना है और अपनी सरजमीन वापस ले लेनी है. तो
بنی اسرائیل نے کہا کہ مشکل کام ہے مجھ سے یہ کیوں نہیں بنی ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ تو مشکل کام ہے પેલા લોકો એક તો તાદાદ કેટલી મોટી ને પાછા શક્તિશાળી કેટલા हमारे पास तो बड़े ऊंचे लंबे तड़ंगे लोग हैं ताकत उनकी कितनी उनके पास वेपन उनके पास हथियार अपने पास क्या है तो हम कहेगा उनका मुकाबला कैसे करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है तुम्हारी सरजमीन गई है तो तुमको कुर्बानी देकर अपनी सरजमीन वापस लेनी है सॉरी बोल दिए लोगों सॉरी ना बोले और जवाब क्या दिया जिसको कुरान शरीफ ने नकल किया यूं कहा कि तुमको लड़ने का बहुत शौक है ना तुमको बहुत जज्बा है यूं लड़ेंगे हमारे को तो कोई लड़ने का जज्बा नहीं तो हम क्या करें फज़हब अंत व रब्बुक फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून एक काम करो तुम जाओ और तुम्हारे भाई हारून को भी ले जाओ और तुम दोनों मिलकर अमालेका से लड़ो तुम हम लोग तो यहाँ बैठे हमारे अंदर तो हिम्मत रहेगी मैदान में उतरना लड़ना तो बहादुरी का काम है जान हथेली पर रखकर मैदान में निकलना है 3 दिन खाली अल्लाह के रास्ते में निकलने का जो 30 मशवरे करता है जब 3 दिन जाता है इसको पूछता है उसको पूछता है घर वालों को पूछता है बाहर वालों को पूछता है अंदर वालों को पूछता है जाऊंगे नहीं जाऊंगे नहीं साहबे किराम कोई को नहीं पूछते थे सरकार ने कहा निकलना है तो हम लोग तैयार घर भी नहीं जाऊंगा यहाँ से रवाना इसको निकलने का कहते हैं जरा चाचा को मिल जाऊं जरा मामा को मिल जाऊं जरा दुकान पे हिसाब देख के आऊं घाटियां मिला के आऊं सब जाके घर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां बहुत बड़ी चाहिए तब जाके अल्लाह ताला थोड़ा दीन देते हैं लोग हाथ भी नहीं हिलाना चाहते पैर नहीं हिलाना चाहते कुर्बानियां कुछ नहीं देना चाहते तैयार लड्डू जो है वो ले लेना चाहते जन्नत हमको दे दो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जन्नत आसान जन्नत मिलना आसान जन्नत कुर्बानियों से तय होती है जन्नत कुर्बानियों से मिलती हम देने किसी को तो वो बात अलग है लेकिन हमने देना किया है और जन्नत का अदा करना तय किया है तो कुर्बानियों के पुल से होना पड़ेगा गुजरना पड़ेगा तब जाके मिलेगा देखिए कुरान कहता है अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून बगैर आजमाइश के कोई अगर ये सोचता हो कि न लगे मेहंदी न लगे फिटकड़ी और रंग है चोखा ये मुश्किल था अल्लाह फरमाते हैं वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन इम्तिहान नहीं होगा तो कच्चों का और सच्चों का पता कैसे चलेगा इम्तिहान के जरिए से पता चल जाता है कि ये पक्का है ये कच्चा है सरकार मांग रहे हैं कर्जा तो हजरत उस्मान पड़े हुए तो देते भी कैसे हैं जैसे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है इस शान के साथ देते हैं एक मरतबा मरकज में गया था बयान सुनने तश्कील शुरू हुई मेरे पड़ोस में एक आदमी बैठा तो मेरी कमर पर हाथ फेरना शुरू हुई मैंने कहा मुझे कमर की कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं हाथ फेर खड़े हो तो मैं बैठा हूँ तो तेरे को क्या तकलीफ नहीं अभी बैठने का टाइम नहीं खड़े होने का टाइम
اچھی بات ہے. کیا کروں کھڑا ہو کہ یہ سب کرتے ہیں وہ کرنا ہے. یہ لوگ تو نام لکھوا رہے ہیں سب لوگ, تم بھی لکھوا دو, اس کے لیے تو میں کمر کے ہاتھ پھیر رہا ہوں. میں نے سنیچر سے بخاری تو پڑے گا مدرسے تو صحیح پہلے کہ میں کرتا کیا, پھر ہاتھ پھیرے تو اچھا ہے, خالی کیا کو محنت کرتا. تو ایک ترتیب ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام کا معاملہ عجیب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کسی نے ہاتھ بھی نہیں پھیرا, کچھ نہیں کیا, کھڑے ہوئے. سرکار میرے 100 اونٹ لے لیجیے. کتنے؟ ایک بھی نہیں دیا, 2 بھی نہیں دیا. ایک اونٹ دینا اس زمانے میں بہت بڑا, جیسے کار دینا. 100 اونٹ حضور جو ہے میرے لکھ لیجیے. اور لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیش تیار پڑے ہیں, 100 اونٹ لے لیجیے بس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کا چندہ لکھوا ہے کہ میرے 2 لاکھ لکھ لو, روز دبکے اس کے یہاں کھایا کرو. اب بھی چلے گئے, اب بھی دے دیے, ابھی بھر دیے بینک میں, کل آئی ہو پرسوں آئی ہو. ویسے وہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, نہ بولنے کہ آپ سے کم لوگ نہیں ہیں. صحابہ کرام کا بھائی اونٹ تیار ہے, 100 اونٹ لے لیجیے. لیکن حضور کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. پھر وہی اعلان, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ اللہ. پھر کھڑے ہوئے آنسوؤں کی برسات میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, سرکار دوسرے 100 اور دیتا ہوں, خالی 100 اونٹ نہیں دیتا, 100 اونٹ کے اوپر سامان بھی دیتا ہوں. تقاضا جاری, 40,000 کا لشکر بھیجنے کا, تو کتنے سامان کی ضرورت ہے. اور اعلان کیا سرکار نے, اور چندہ لاؤ, اور ضرورت ہے. تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے. سرکار دوسرے 100 اونٹ اور لکھ دی, 300 اونٹ ہو گئے. لیکن سرکار کا تقاضا پھر بھی جاری ہے. گھر گئے اور اشرفیوں کا بڑا تھیلا تھا, وہ لا کے سرکار کی چادر میں اونٹے دیا. اب سرکار اشرفیوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور فرمایا, آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہیں کرے گا جب بھی جنت ملے گی. جنت کا وعدہ کر دیں. ایسی قربانیوں پر وعدے ہیں. پھر اللہ دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ بے حساب دیتے ہیں. اور جنت کی اعلیٰ درجے کی جنت. لیکن حضرت عثمان کا جنت کی بشارت سننے کے بعد عالم یہ ہے کہ قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر زار و قطار ہوتے ہیں کہ یہ منزل سے میں کامیاب گزر گیا تو میرے بیڑے پار ہو گئے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بالکل پہلا معرکہ ہو رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا تھا. مقداد ابن اسود نے کہا, سرکار بنی اسرائیل نے موسیٰ کو جو جواب دیا وہ صحابہ رسول کو جواب نہیں دیں گے. رسول اللہ کو جواب کیا ہے معلوم ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو کامیابی ہمارے اور ہمارے بچوں کے سروں کے کٹنے پر اور بچھا دیے جانے پر ملتی ہوگی تو ہم اپنے سر کاٹ کے آپ کے راستے میں بچھا دیں گے, آپ کامیاب ہو جائیں. یہ ہے قربانی. ایسا زبردست جذبہ قربانی کا کہ نہ اولاد دیکھیں گے, نہ بیویاں دیکھیں گے, نہ مال دیکھیں گے, نہ زندگیاں دیکھیں گے. اشارہ آپ کا ہوگا اور سر کٹا کے قربان کر دیں گے. اور ایسا کر کے دکھایا ہے, ایسا کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام نے. تو اللہ نے بدر میں کامیابی عطا فرمائی, یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. 17 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا.
سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا وہ سورت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے وہ نازل ہوئی، آپ کا مشن پورا ہو گیا، پوری دنیا کا سینٹر آپ کی گود میں ڈال دیا ہے ہم نے، پوری دنیا کا مرکز ایمانی، اور جہاں سے توحید کی روشنی اور شعائیں پھیلنی ہیں پورے عالم میں، اس کے اوپر اسلام کا پھریرا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ، اذان وہاں سے پکاری جا رہی ہے۔ اتنے کافر ایسے تھے کہ جب پہلی مرتبہ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ جب لگا تو بے ہوش ہو گئے، کہنے لگے ہمارے کان یہ سننے کے لیے تیار نہیں، اس سے تو موت آ جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا تھا، سرکار طواف کرتے ہوئے ان کے پاس گئے اور تو نے یہ کہا ہے، تو نے یہ کہا ہے، تو نے یہ کہا ہے، تینوں نے کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشن تھا، سینٹر تم کو دنیا کا مل جائے، مرکزی ایمانی اور مرکزی اسلامی تمہیں مل جائے، وہ اللہ نے دے دیا، تمہاری قربانیوں کا خلاصہ اللہ نے دے دیا۔ آئیے اب قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ بھی نصیب ہو جائے، آپ کی محنتوں کا خلاصہ آ جائے اور آپ کا مشن اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب لوگوں کو دیکھیں گے چاروں طرف سے مکے والے دین قبول کرنے کے لیے جوں در جوں کا کے آ رہے ہیں، سمجھ لو کہ آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب پورا ہو گیا، کامیابی مل گئی، کامرانی مل گئی، سرفرازی مل گئی، ٹارگیٹ حاصل ہو گیا، آپ کو آبجیکٹ مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بس اب لگ جاؤ تسبیح میں، وقت مل گیا ہے تم کو، ابھی تک کاموں میں تھے، کر رہے تھے، لیکن اب اتنی بڑی کامیابی کے بعد رات دن زبان پر تسبیح ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کا زمزمہ ہونا چاہیے، زبان اللہ کی یاد سے ہر وقت اب تازہ تر ہونی چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس تسبیح بیان کیجیے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کیجیے۔ اور سرکار تو ہر غزوے سے لوٹنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، عالمونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا ساجدون، دعا کرتے ہیں۔ اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو اپنی بڑائی کبھی سرکار نے بیان نہیں، فرمایا صدق اللہ وعدہ وَنَصَرَ عَبْدًا وَأَعَزَّ جُنْدًا وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا فَلَا شَيْءَ بَعْدًا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کو ہر سفر سے لوٹنے کے بعد ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، دعوت کے سفر سے لوٹے تو بھی یہی دعا پڑھنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے آخری مرحلے میں اس نبی کو جس نے کبھی اللہ کے ذکر کو چھوڑا نہیں، جس نے ذکر کی کثرت کر دی، جس نے راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی اور کئی پارے قرآن کریم کے پڑھے، پیروں پر ورم آ گیا ہے، اس کو پھر کہا جا رہا ہے کہ ذکر میں لگ جاؤ۔ میدان کارزار میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جب موقع ملے اللہ کا ذکر کرو۔ اتنے ہو کے عالم میں چاند کے لالے پڑے ہیں،
جب بھی ذکر کو کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ نے جتنا وقت دیا ہے، کتنا ٹائم ہمارا فضول چیزوں میں گزر جاتا ہے، یا اوقات کو اللہ کی یادوں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اپنی زبانوں کو اللہ کے دھیان سے، اللہ کی یاد سے تازہ رکھو، اس بنا پر کہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور نیند نہیں آتی ذکر اللہ رکھو، اٹھو ذکر اللہ رکھو، زندگی کے ہر موڑ پر بیٹھے ہیں، دکان پر کچھ کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہیں، گپ شپ کرنے کے بجائے تسبیح رکھو، اللہ کی یاد رکھو۔ مائیں بہنیں گھر میں اپنے لیے اذکار کو لازم کر لیں، خوب تسبیح کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں۔ ذکر زندگی ہے، ذکر دلوں کی غذا ہے، ذکر دلوں کا نور ہے، ذکر دل کی روح ہے، ذکر زندگی ہے، ذکر حیات ہے۔ لہذا ذکر اللہ ہر موڑ پر اور ہر وقت ہونا چاہیے۔ ہماری یہ مجلس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تھوڑی دیر ہم اللہ کی یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے حضرت امیر صاحب جو ہیں علیل چل رہے ہیں، بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو بے حد قبول فرمائے۔ کتنی خدمات ہو۔ میں چھوٹا تھا جب سے میں ان کو اسی بے قراری کے ساتھ امت کے لیے غم میں ڈوبتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بے چینی کے ساتھ ادھر سے ادھر وارفتگی کے عالم میں دیکھتا رہا، کہیں اس جماعت میں، کہیں اس جماعت کی نصرت میں، کہیں دہلی، کہیں بمبئی، کہیں حیدرآباد، پورے عالم کا سفر کیا اور اللہ کے دین کے لیے کیا۔ اب جو ہے ایک ایسے مرحلے پر پہنچے کہ بیمار ہیں اور کمزوری اپنی انتہا کو پہنچی، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حد خدمات کو اور خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور اپنے شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور بچے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور حضرت کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی اور کامل نصیب فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس قدم آخر، گردے زباں ہے میرے گلا، لا
اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. ہر ایک کو کرنا چاہیے مراقبہ، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنا چاہیے. دنیا کے دھیان میں، دنیا کی چیزوں کے دھیان میں گھنٹوں لگاتے ہیں ہم. اللہ کے دھیان میں وقت لگاؤ اور اس کے فائدے دیکھو. اور فائدہ یہ ہے اللہ گناہوں سے بچا دیں گے اور نیکیوں کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. تو اب سے لے کر تھوڑی دیر تک تصور میں کھو جاؤ اور یہ خیال اور تصور رکھو کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل کے اندر اترتی جا رہی ہے، سماتی جا رہی ہے اور دل میرا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیرات فسال اللہ کی دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کریں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا
اور جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کی، ایک دن ایسا آئے گا جب آنکھوں پر، جسم پر، میری ذات پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لوگ ہاتھ پیر سیدھے کریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف أعلامنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی والی زندگی عطا فرما، تو ہم سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، معصیات والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے پورے فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ان کی اولاد نافرمان ہیں فرما بردار بنا دو، جن کی اولاد پڑھ رہی ہے علم نافع سے نواز دے۔ اے اللہ طلبا کی، علماء کی، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مدارس کی اور مراکز دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے بجنے کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ کمال درجے کا ایمان عطا فرما، حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچائے معذور فرما، رحمت کی طرح۔